رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اس امت کو دو عظیم نعمتیں عطا فرمائیں، کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اللہ سر چشمہ ہدایت ہے، دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ انسانیت کے لیے آب حیات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ ہستی ہیں جنہوں نے انسانیت کے سامنے کتاب اللہ پہ عمل کر کے دکھانا تھا اور اپنا فریضہ پورا کر کے اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے. کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قیامت کے دن بندوں کی شفاعت فرمائیں گے اور ان کی شفاعت کی بدولت لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا، جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. تاہم یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کی شفاعت سے ان لوگوں کو حصہ ملے گا جنہوں نے دنیا میں ان کے حقوق کو پہچانا اور ان کو ادا کر لیا. جس طرح اولاد پر والدین کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، بیوی پر خاوند کے حقوق ہوتے ہیں، شاگرد کے استاد پر کچھ حقوق ہوتے ہیں، ایسی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر کچھ حقوق ہیں. قرآن عظیم الشان کے اللہ کے بندوں پر کچھ حقوق ہیں. ان حقوق کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ان کو ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت میں سے حصہ نصیب ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں تو آپ نے حضرات علماء کرام سے بارہا سنا ہوگا اور میں اس کے تذکرے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. البتہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہم پر کیا حقوق ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی کس قدر ضروری ہے، یہ بات میں نے اس مختصر نشست میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. صحیح بخاری شریف کے ایک لمبی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کا نقشہ کھینچا ہے. آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے میرے محبوب ارفع رأسک سل تعطہ اشفع تشفع. محبوب آپ سر اٹھا لیجئے، آپ جو کچھ مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا. جن کی شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. پھر میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا. اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک خاص تعداد متعین فرمائیں گے کہ اتنے لوگوں کو جنت میں لے جاؤ. میں اتنے لوگوں کو جنت میں لے جاؤں گا. ثم اعود ثانیہ، میں دوبارہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور رب کی ایسی ثنا بیان کروں گا کہ ایسی ثنا پہلے کسی نے بیان نہیں کی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے محبوب آپ سر اٹھا لیجئے، جو کچھ آپ مانگتے ہیں آپ کو عطا کیا جائے گا. جن کی آپ شفاعت کرتے ہیں شفاعت قبول کی جائے گی.
پھر میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا. میرے لیے ایک تعداد متعین کی جائے گی کہ اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ, میں جنت میں لے جاؤں گا. پھر حضور نے فرمایا کہ تیسری یا چوتھی مرتبہ میں اپنے اللہ سے عرض کروں گا. توجہ فرمائیں, بات سمجھ میں آ جائے گی. حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے عرض کروں گا, یا رب ما بقی فیہا الا من حبسہ القرآن, اے میرے رب جہنم میں اب کوئی باقی نہیں بچا, صرف وہ لوگ باقی بچے ہیں جن کو قرآن نے روکا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسی بھی ہوں گے جن کو جہنم میں قرآن نے روکا ہوا ہوگا. قرآن ان کو جہنم سے باہر نہیں جانے دے گا, قرآن اپنے حق کا مطالبہ کرے گا, اور جن کے خلاف قرآن مقدمہ دائر کر دے اس کی شقاوت اور بدبختی میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی شفاعت سے دستبردار ہو جائیں گے. ان کو قرآن نے روکا ہوا ہے, قرآن جہنم سے باہر نہیں جانے دے رہا. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں قرآن کے حقوق کو پہچانا نہیں اور حقوق کو ادا نہیں کیا. میرے بھائیو, آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کا سارا کے سارا سرمایہ عشق رسول ہے, بس وہ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, نہ قرآن سے کوئی تعلق, نہ دین سے کوئی وابستگی. عشق رسول کی باتیں کر کر کے خود بھی مطمئن ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, کیا عشق رسول کام آئے گا؟ قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن کو پس پش ڈال لیا, قرآن سے اعراض کر لیا, ایسے لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول قیامت کے دن اللہ کے سامنے عرض کریں گے, اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. رسول اللہ شفاعت کیا کریں گے, وہ تو شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو قرآن کو بندہ پس پشت ڈالے اور پھر یہ توقع رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں گے اور میری نجات ہو جائے گی, یہ خیال است و محال است جنون. قرآن کے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہی قرآن ہماری پکڑ, ہمارے مؤاخذے کا ذریعہ بن جائے گا. القرآن حجت لک او علیک. قرآن یا تو آپ کی نجات کے لیے حجت ہے یا پھر آپ کی پکڑ, آپ کے مؤاخذے کے لیے حجت ہے. قرآن اپنی نجات کے لیے وسیلہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے حقوق کو پہچانیں اور ادا کرنے کی کوشش کریں. قرآن پاک کا ہم پر پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ, اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کتاب اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے. اس پر ایمان لانا ہے. اب آپ میں سے ہر بندہ کہے گا کہ میرا قرآن پر ایمان ہے, میرا قرآن پر ایمان ہے, لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کی ایمان کی تفصیل کیا ہے, قرآن کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے, تو ہم میں سے علماء طلباء کے علاوہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ قرآن پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے. میرے بھائیوں, قرآن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. دوسرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے. قرآن کا نزول جب مکمل ہو گیا تو اللہ نے آسمانی وحی کا دروازہ بند کر دیا. کوئی بھی بندہ کسی بھی طور پہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ مجھ پہ وحی آئی ہے یا کسی اور بندے پر وحی آئی ہے قرآن کے نزول کے بعد, اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور قرآن کے بارے میں ہمارا تیسرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ 30 پاروں پر مشتمل ہے. یہ 29 پاری نہیں ہے اور یہ 31 پارے نہیں ہیں, یہ 30 پاروں پر مشتمل ہے. 29 نہیں ہے, 31 نہیں ہے, 40 تو بالکل نہیں ہے.
یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ 29 پارے ہے یا 31 پارے ہے، اس بندے کا بھی ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور قرآن کے بارے میں ہمارا چوتھا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ 14 صدیاں پہلے یہ قرآن جیسے نازل ہوا تھا آج بھی بالکل اصلی حالت میں موجود ہے. اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکی ہے. بالکل اصلی حالت میں موجود ہے. نہ کسی بندے نے اس میں کوئی کمی کی ہے، نہ کوئی بکری اس کو کھا گئی ہے، نہ اس میں اور کوئی نقصان ہو چکا ہے. جو پرانے علماء موجود تھے انہوں نے باہم مشاورت کر لی کہ ہماری عوام کا تو اسلام کے ساتھ فقط نام کا تعلق ہے، ان کو تو حقیقت کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہمیں اپنی عوام کو اسلام کے ساتھ از سر نو جوڑنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں نئے سرے سے کوشش کرنی پڑے گی. اور اولین فرصت میں ہم اپنی عوام کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے. اس کے لیے انہوں نے مشورہ یہ کر لیا کہ ہم ملک کی سطح پہ محفل حسن قرات کا انعقاد کرتے ہیں. جب قاری حضرات قرآن سنائیں گے، لوگ سنیں گے، لوگوں کا شوق پڑے گا تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کریں گے. یوں ایک مرتبہ پھر لوگوں کا رابطہ رب کے ساتھ جڑ جائے گا. چنانچہ تاریخ طے ہو گئی، جگہ متعین ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہ محفل حسن قرات منعقد ہوگی. اور باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ ازبکستان میں جہاں کہیں کوئی قاری موجود ہے وہ ہمیں اپنا نام لکھوا دے تاکہ ہم ان کو قرآن سنانے کا موقع دیں. ان علماء کا یہ خیال تھا کہ پورے ازبکستان سے ہمیں کوئی 100-150 قراء کے نام پہنچ جائیں گے اور ہم ان کو قرآن سنانے کا موقع دیں گے اور 3 دن کے اندر اندر یہ محفل ختم ہو جائے گی. لیکن جب وہ دن آ پہنچا اور دور دراز کے شہروں سے لوگ قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے تھے اور پنڈال میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، سٹیج سیکرٹری سٹیج پہ آیا، اس نے اعلان کر دیا اور دنیا کو حیران کر دیا. سٹیج سیکرٹری کہنے لگا کہ علماء کا یہ خیال تھا کہ پورے ازبکستان سے ہمیں 100-150 قراء کے نام پہنچ جائیں گے اور ان کو ہم قرآن سنانے کا موقع دیں گے. لیکن اس وقت ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب تک جن قراء کے نام پہنچ چکے ہیں ان کی تعداد 8000 ہے. 8000 صرف قراء کے نام پہنچ چکے ہیں، مزید نام آ رہے ہیں. ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم سارے قراء کو قرآن سنانے کا موقع نہیں دے سکتے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب مساجد کو سنیما گھروں میں تبدیل کیا گیا، مدارس کو استبل میں تبدیل کیا گیا، قرآن کی تعلیم پر پابندی لگائی گئی، پھر یہ 8000 قراء کہاں سے برآمد ہوئے؟ یہ زمین سے برآمد ہوئے یا پھر آسمان سے نیچے نازل ہوئے؟ کیسے یہ 8000 قراء بنے؟ جی ہاں، ان کے پیچھے بھی ان بوریہ نشین علماء کی قربانیوں کی لمبی داستانیں ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس امانت کو نہ صرف یہ کہ محفوظ کر لیا بلکہ اگلی نسلوں تک پہنچانے کا حق ادا کر لیا. چنانچہ اس وقت کے قرآن نے جب دیکھا کہ مساجد میں قرآن کی تعلیم پر پابندی لگ گئی، انہوں نے مسند درس کو تو چھوڑا کیونکہ مسجد میں قرآن کی تعلیم دینا ممکن نہیں تھا، لیکن اپنا کام نہیں چھوڑا، انداز بدل دیا. اس وقت قراء کو پتا تھا، علماء کو پتا تھا کہ ہمارے پاس سینے میں ایک امانت ہے، یہ امانت قبر میں ساتھ نہیں لے کے جانی، یہ اگلی نسلوں تک منتقل کرنی ہے. ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا. چنانچہ قاری صاحب نے مسند درس کو تو چھوڑا لیکن وہ ٹریکٹر ڈرائیور بن گئے. پورا دن کھیتوں میں ٹریکٹر چلایا کرتے تھے. اپنے ساتھ ٹریکٹر کے ڈرائیونگ سیٹ پہ ایک شاگرد کو بٹھایا ہوتا تھا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اپنے شاگرد کو ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں، وہ تو محض ایک بہانہ ہوتا تھا. اصل میں تو اپنے سینے کی امانت ایک آیت کی صورت میں اپنے شاگرد کے سینے میں منتقل کر رہے ہوتے تھے. قاری صاحب درزی بن گئے
اور پورا دن کپڑے کی سلائی کرتے تھے. دائیں بائیں شاگردوں کو بٹھایا ہوتا تھا. لوگ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ شاید شاگردوں کو کپڑے کی سلائی سکھا رہے ہیں. وہ تو محض ایک بہانہ تھا. اصل میں تو اپنے سینے کی امانت ایک ایک آیت کی صورت میں اپنے شاگردوں کے سینے میں منتقل کر رہے ہوتے تھے. اس طریقے سے ان لوگوں نے قرآن کی امانت کو اگلی نسلوں تک منتقل کیا تھا. میرے حضرت، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جب میں ازبکستان گیا تھا تو ایک جگہ پہ جمعہ پڑھایا. جمعے کے بعد دو نوجوان میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت قریب ہمارا گھر ہے، ہماری والدہ ہیں، 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے. ان کو کسی نے بتایا ہے کہ پاکستان سے کوئی بزرگ آئے ہیں. اب والدہ کی چاہت یہ ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمارے لیے دعا کریں. لہٰذا ہم گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ گھر چلے جائیں. فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے معذرت کر لی کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے اگلے شہر میں پہنچنا ہے. لیکن ان کا اصرار تھا کہ نہیں، آپ نے ہمارے گھر آنا ہے. یہاں تک کہ جو مسجد کے خطیب صاحب تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ اصرار کیا. میں نے پوچھا کہ آپ لوگ اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ تو مسجد کے خطیب نے کہا کہ حضرت ان نوجوانوں کی والدہ کی داستان اس قدر ایمان افروز ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ ان کے گھر میں جانے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں گے. میں نے پوچھا کہ وہ کون سی داستان ہے؟ تب انہوں نے بتایا کہ جب ہمارے روس میں سوشلزم کا نظام شروع ہو گیا، اس وقت یہ خاتون 17 سال کی عمر کی تھی، نوجوان لڑکی تھی اور قرآن کی حافظہ. اور جب مساجد میں، مدارس میں قرآن کی تعلیم پر پابندی لگی، اس نوجوان لڑکی نے اپنے گھر میں محلے کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا. حکومت کو پتہ چلا، حکومتی کارندے آئے، اس کو اٹھا کے لے کے چلے گئے، تشدد کر لیا. ان کا یہ خیال تھا کہ دوبارہ یہ قرآن کی تعلیم نہیں دے گی. واپس آ گئی، اس نے پھر قرآن پڑھانا شروع کر دیا. پھر سرکاری کارندے آئے، وہ بدترین تشدد کر لیا. ان کا یہ خیال تھا کہ اب تو یہ قرآن کا نام بھی نہیں لے گی. واپس آئی، اس نے پھر قرآن پڑھانا شروع کر دیا. جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، آخر وہ لوگ حیران تھے کہ یہ لڑکی باز کیوں نہیں آتی. انہوں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا. ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد لکھ کے دے دیا کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور یہ پاگل ہے. اور جب ویسے بھی لوگ پاگل سمجھتے ہیں ان لوگوں کو، چنانچہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ پاگل ہے، لکھ کے دے دیا. اب جب اس کو پاگل کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اب قانون اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. قانونی طور پہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. دوسری طرف محلے کے بچے بالکل چھوٹے چھوٹے، قانون ان پر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. پھر اس خاتون نے اپنے محلے کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا. 70 سال مسلسل اپنے گھر میں بچوں کو قرآن پڑھاتی رہی. اس وقت اس کی عمر 17 سال تھی، اب اس کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی ہے. حضرت اگر یہ چاہتی ہے تو آپ ان کے گھر تشریف لے جائیں. اس طریقے سے ان لوگوں نے قرآن کی امانت کو محفوظ کیا ہے. میں آج بھی دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کی یہ خام خیالی ہے کہ ہم مدارس کو بند کر لیں گے، مساجد کو بند کر لیں گے تو قرآن کی تعلیم پر پابندی لگ جائے گی، اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے بچائے. ہم امتحانات کے قابل نہیں ہیں، لیکن اتنا یقین مجھے ہے کہ آج بھی ہماری اس سرزمین کے قراء ٹریکٹر ڈرائیونگ کی سیٹ پہ قرآن پڑھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آزمائشوں سے بچتے ہیں. لیکن اگر کسی نے کوشش کی تو قرآن کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. قرآن کی 14 صدیوں کی تاریخ اسی بات پہ گواہ ہے کہ کوئی بندہ اس کے راستے میں بند نہیں باندھ سکا ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن آج سے 14 صدیاں پہلے جیسے نازل ہوا ہے، آج بھی بالکل اصلی حالت میں موجود ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا کس قدر مؤثر انتظام فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے جس فرشتے کا انتخاب کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ.
وہ یہ عام کتاب تو نہیں ہے، اس کو نازل کرنے کے لیے جو فرشتہ ہے لقول رسول کریم، یہ معزز فرشتہ ہے، ذی قوت، قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، رب کے ہاں بڑے مرتبے والا ہے، مطاع، اور یہ ایسا فرشتہ ہے کہ باقی فرشتوں کا نگران ہے، باقی سارے فرشتے اس کے اطاعت کرتے ہیں، ثم امین، اور پھر یہ امانت دار بھی ہے۔ اتنا قوت والا فرشتہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو ایک پر کے ساتھ اٹھایا اور لمحہ بھر میں آسمان تک پہنچایا، الٹا کر کے زمین پہ پھینک دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی۔ تیز رفتار اتنا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، ابھی وہ کنویں کی تہ کی طرف جا رہے تھے، اللہ رب العزت نے عرش پہ جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جلدی کرو، حضرت یوسف علیہ السلام کے نیچے پہنچنے سے پہلے پہنچ جاؤ اور ان کو سنبھال لو۔ یوسف علیہ السلام کنویں کی تہ میں نہیں پہنچ چکے تھے کہ جبرائیل پہنچ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سنبھالا دیا۔ تیز رفتار اتنا ہے، اور اتنی قوت کے باوجود علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جب جبرائیل وحی لے کے آ رہے ہوتے تھے تو 70,000 فرشتے سیکورٹی گارڈ کے طور پہ زمین پہ اترا کرتے تھے۔ اس قدر اہتمام کے ساتھ یہ قرآن اتارا گیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا عزم کر رکھا ہے، چنانچہ یہ محفوظ کتاب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو قرآن کا ہم پر پہلا حق کہ ہم اس پر ایمان لائیں، قرآن کا دوسرا حق کہ ہم اس کی تلاوت کریں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے، یہی لوگ اصل میں ایمان لانے والے ہیں۔ تلاوت کرنی چاہیے جیسا کہ تلاوت کا حق ہے۔ اب توجہ فرمائیں، تلاوت کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اور تلاوت کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ دو چیزیں مطلوب ہیں تلاوت میں، مقدار بھی مطلوب ہے، معیار بھی مطلوب ہے، یہ قرآن کا ہم پر حق ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ سال میں الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن 2 مرتبہ ختم کرنا یہ قرآن کی تلاوت کا حق ہے، یہ مقدار ہے، 2 مرتبہ ختم کرنا ہوتا ہے ایک سال میں۔ اور معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ میرے محبوب کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو، جبرائیل حضور کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے تلاوت فرمایا ہے، پھر صحابہ کرام نے تابعین کے سامنے ایک ایک لفظ کی تلاوت کی ہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے متصل سند کے ساتھ آج امت کے قراء تک پہنچا ہوا ہے۔ چنانچہ قراء حضرات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، شد مد، صفات لازمہ غیر لازمہ، مخارج، تمام تر صفات کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں۔ ایسے معیار ہونا چاہیے اور معیاری تلاوت چاہیے، کیونکہ اگر ہم تلاوت میں کوئی کمی کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہم تو تلاوت کرتے ہیں کہ ثواب ملے، الٹا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتی ہے وہ تلاوت جس میں قرآن کی صفات اور مخارج کی رعایت نہ کی جائے۔ لہٰذا ہر بندے پر لازم ہے کہ مقدار کا بھی خیال رکھے اور معیار کا بھی خیال رکھے۔ ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ پہلی فرصت میں اپنے محلے میں امام یا قاری کے پاس جائیں اور ان کے سامنے قرآن پڑھ کے ان کو سنائیں اور ان سے پوچھیں کہ میری تلاوت ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے تو خوش ہونا چاہیے، اگر وہ کہہ دے کہ نہیں درستگی کی ضرورت ہے تو پھر شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ اولین فرصت میں قاری صاحب کے ساتھ وقت متعین کر لے اور اپنے قرآن کی تلاوت کو درست کر لے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے رب قارئ للقرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کئی مرتبہ قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، قرآن اس پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، قرآن اس پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کی تلاوت ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا۔
معیار بھی ہونا چاہیے اور مقدار بھی پوری ہونی چاہیے، اور پھر تلاوت کرنے والوں نے تلاوت کا حق ادا کیا ہے۔ کبھی سلف صالحین کے حالات پڑھیں، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ان کو قرآن کے ساتھ کیا عشق تھا، کیا محبت تھی۔ صحیح بخاری شریف میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، حضرت ربعی بن حراش رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی ہمشیرہ رو رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا لما تبکین، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ہمشیرہ نے کہا اب کی علیک، میں آپ پر رو رہی ہوں، آپ فوت ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اس بھائی کے بارے میں کیوں رو رہی ہیں جس بھائی نے گھر کے اس کونے میں 6000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے، 6000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ جی ہاں، ایسی ہستیاں اس امت میں گزری ہیں کہ ایک رات میں 1 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، دن میں 1 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں دخلت المسجد فرأیت رجلا یصلی، میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، فاستحلیت قراءتہ، مجھے اس کی قراءت اچھی لگی، فاستمعت لقراءتہ، میں نے اس کی قراءت سننی شروع کر دی، وہ پڑھتا گیا میں سنتا گیا، وہ پڑھتا گیا میں سنتا گیا، حتی قرأ ثلث القرآن، 1/3 قرآن پڑھ لیا، 10 پارے پڑھ لیے۔ میرا خیال تھا اب رکوع کرے گا، فلم یرکع حتی قرأ النصف، آدھا قرآن پڑھ لیا، میرا خیال تھا اب رکوع کرے گا، رکوع نہیں کیا، حتی ختم القرآن کلہ فی رکعۃ واحدہ، پورا قرآن 1 رکعت میں ختم کر لیا۔ فلما انصرف، جب انہوں نے سلام پھیرا، فرأیتہ فاذا هو ابو حنیفہ، میں نے دیکھا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کرنا، جی ہاں، پڑھنے والوں نے اس انداز سے پڑھا ہے۔ لہٰذا قرآن کی تلاوت یہ قرآن کا ہم پر دوسرا حق ہے، اور قرآن کا تیسرا حق کہ ہم اس کو یاد کریں، اس کو یاد کریں۔ پورا قرآن یاد کرنا تو مستحب ہے، لیکن اتنا قرآن یاد کرنا کہ بندہ 5 وقت نماز مسنون قراءت کے ساتھ بغیر کراہیت کے ادا کر سکے، اتنا قرآن یاد کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اتنا قرآن ہر بندے پر واجب ہے کہ بندہ یاد کر لے۔ اور جب ہم اپنے بچوں کو قرآن یاد کراتے ہیں، خود بھی یاد کیا کریں، نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اور جب بچے 1 مرتبہ حافظ بن جاتے ہیں، اب توجہ سے بات سنیں کہ قرآن یاد کرنا تو مستحب ہوتا ہے، لیکن یاد کرنے کے بعد اس کو یاد رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا تو نہ ہو کہ بچے نے قرآن حفظ کر لیا اور ہم مطمئن ہو گئے، مبارکباد دے دی، لوگوں کی دعوت کر لی، اور پھر مطمئن ہو گئے کہ اب 10 بندوں کی جنت کی ٹکٹ تو ہو گئی پکی۔ اب اس کے بعد بچے کو بھیجو سکول میں اور کالج میں، اور پھر 1 سال بعد ہم دیکھتے ہیں بچے کو پہچاننا دشوار ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ حافظ قرآن ہے یا نہیں ہے، نہ اس کی صورت حافظوں والی ہوتی ہے، نہ اس کے اخلاق اور کردار حافظوں والے ہوتے ہیں، نہ اس کو منزل یاد ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بچے کو حافظ بنایا، اب جب بچے کو پہلے دن آپ نے قرآن کے لیے گھر سے بھیجا تو گویا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا کہ میرا بیٹا اب دین کے لیے وقف ہے۔ جب 1 مرتبہ سودا ہو جاتا ہے تو اس سودے سے پھر واپس پھیرنا نہیں ہوتا کہ ادھر سے قرآن پڑھایا، قرآن پڑھانے کے بعد پھر لاڈ نکالے کی میراث کے پیچھے دوڑانا شروع کر دیا، اور سال کے بعد بچے کے پاس جو کچھ رنگ چڑھا ہوا تھا وہ رنگ بھی اتر جاتا ہے۔ میں انگریزی تعلیم کا خلاف نہیں ہوں، بالکل اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایسی انگریزی تعلیم جو قرآن کے بدلے ہمیں ملے اور ہم اس کی قیمت قرآن کی صورت میں ادا کریں، یقیناً یہ خسارے کا سودا ہے۔ اگر ہم نے ضرور اپنے بچوں کو آگے سکول کی تعلیم دلوانی ہے، کالج کی تعلیم دلوانی ہے، پھر بھی بچے کو مدرسے کے ساتھ مسلسل وابستہ رکھنے کا اہتمام کریں۔
बिलाल का बच्चा 1 घंटे 2 घंटे के लिए मदरसे में जाया करे, अपने उस्तादों के साथ बैठ के कुरान को मंजर को पुख्ता रखे, कुरान का रंग भी बच्चे पर बरकरार रहेगा, वज़ाक़त भी हाफिजों वाली बरकरार रहेगी और कुरान की अमानत भी उसके पास महफूज रहेगी। क्योंकि हाफिज बनाना तो मुस्तहब है, लेकिन हिफ्ज करने के बाद उसको याद रखना वाजिब हो जाता है। ऐसा तो ना हो कि बच्चे को हमने हाफिज बनाया कि यह हमारे लिए जन्नत में दाखिले का बाइस बनेगा और क़यामत के दिन बच्चा भी पकड़ा गया हो, बच्चे के वालिदैन भी पकड़े गए हों, ऐसा तो कम से कम ना हो जाए। लिहाजा कुरान को याद रखना फिर हम पर वाजिब हो जाता है। ये कुरान का हम पर तीसरा हक है। कुरान का पहला हक कि हम इसकी हिफाजत करें, इस पर ईमान लाएं। कुरान का दूसरा हक कि हम इसकी तिलावत करें। तीसरा हक कि हम इसको याद करें। और कुरान का चौथा हक ये है कि हम इसको समझें कि कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया है और कुरान में अल्लाह हमसे क्या मुतालबा करता है। आज इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है, दुनिया में कहते हैं कि 7 अजूबे हैं। मैं दोस्तों से कहा करता हूं कि अजूबे 7 नहीं है, 8 हैं। 7 अजायबात तो वही हैं जो मशहूर हैं। एक 8वां अजूबा आज का मुसलमान भी है कि जब वो नमाज में खड़ा हो जाता है अल्लाह के सामने, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला जवाब देते हैं हमिदनी अब्दी। हम कहते हैं अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह जवाब देते हैं मज्जदनी अब्दी। नमाज से सलाम फेर लेते हैं। हमें नहीं पता होता कि मैंने अल्लाह से क्या बात की है, अल्लाह ने मुझे क्या जवाब दिया। रोजाना 5 मर्तबा हम अपने अल्लाह के साथ तार जोड़ के गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमने अल्लाह से क्या बात की है, अल्लाह ने हमें क्या जवाब दिया है। यकीनन ये बहुत बड़ा अजूबा है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ से आने वाली इस पैगाम को समझें। आप लोग नहीं देखते आजकल मोबाइल का दौर है, हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, नमाज के दौरान ही मोबाइल हरकत में आ जाता है। जो ही वो हरकत करता है हम समझ जाते हैं कि कहीं से कोई पैगाम आया है, कोई मैसेज आया हुआ है। सलाम फेरते ही सबसे पहले मोबाइल निकालते हैं, उसको देखते हैं कि किसकी जानिब से पैगाम आया है और पैगाम में क्या उसने मुझे बताया है। वो दुनिया वालों की जानिब से जो पैगामात हमारे पास आते हैं, हम उसको समझने के लिए इतने बेकरार और बेताब होते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से ये पैगाम हमारे घर में मौजूद है, लेकिन हमने कभी इसको समझने का तकल्लुफ ही नहीं किया है। पुराने जमाने में खतूत लोग भेजा करते थे, तो तालीम याफ्ता लोग तो इतने नहीं होते थे। देहात में एक आध बंदा स्कूल टीचर हुआ करता था, तो कहीं किसी के पास बेटे की जानिब से खत आता था तो वालिदैन बेचारे बेताब होते थे कि हम मालूम कर ले कि बेटे ने खत में क्या लिखा है। तो बूढ़ा बाप झुकी कमर के साथ लाठी के सहारे कांपती टांगों के साथ स्कूल मास्टर के दरवाजे पे पहुंच जाता कि मास्टर जी मुझे बता दें कि मेरे बेटे ने खत में क्या लिखा है। घर से पैगाम आता, मास्टर साहब तो है नहीं, वो तो कहीं चले गए हैं। बेचारा मायूस के घर लौटता था। आधे घंटे बाद फिर जा रहा होता था कि मास्टर जी घर आ चुके होंगे, मुझे पता चल जाए कि मेरे बेटे ने क्या पैगाम भेजा है, खत में क्या लिखा हुआ है। वो बेटी की जानिब से आने वाले खत को समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए हम इतने बेकरार होते हैं, जबकि अल्लाह की जानिब से ये अजीम पैगाम हमारे पास मौजूद है। हमने कभी इसको समझने का तकल्लुफ नहीं किया है। कुरान को समझना ये कुरान का हम पर अगला हक है, और कुरान का अगला हक इस पर अमल करना है, इस पर अमल करना है। क्योंकि कुरान का पढ़ना इबादत, कुरान का सुनना इबादत, कुरान का पढ़ाना इबादत, कुरान की तरफ देखना इबादत, और कुरान पर अमल करना इस दुनिया की सबसे बड़ी इबादत है। अमल की किताब है, ये अमल की किताब है। ये फकत इसलिए नहीं है कि मरीज के सर के ऊपर हम इसको फहराएं तो फिर इससे मरीज ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि जब कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कुरान पे हाथ रख के हम हलफ उठाएं, या कब्रिस्तान में मुर्दे के साथ ले जाएंगे तो मैयत की मग़फ़िरत हो जाएगी। ये किताब इनक़िलाब है, ये अमल की किताब है। कुरान का हम पर हक है कि हम इस पर अमल करें, और कुरान का हम पर अगला हक ये है कि हम इसकी ताज़ीम करें, हम इसका एहतराम करें। कुरान की ताज़ीम की कई सूरतें हैं।
ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب ہم قرآن کو اٹھائیں تو انگریزی کی کتاب کی طرح نہ پکڑیں، جیسے بندہ ہاتھ میں پکڑ لے، ایسے کسی کو دے رہا ہو، ایسے لے رہا ہو۔ یہ قرآن ہے، اٹھاتے وقت پتہ چلے کہ میرے دل میں قرآن کے لیے تعظیم ہے، عقیدت کے جذبات ہیں، اور جو ہی بندہ قرآن اٹھائے اس کا بوسہ لے، اس کو آنکھوں سے لگائے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ کان عکرمہ یأخذ المصحف فَيَزَعُ عَلَى عَيْنَيْهِ وَيُقَبِّلُهُ وَيَقُولُ هَذَا مَنْشُورُ رَبِّي هَذَا مَنْشُورُ رَبِّي۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ قرآن کو اٹھاتے تھے، بوسہ لیتے تھے، آنکھوں پہ رکھتے تھے، فرمایا کرتے تھے یہ میرے رب کا منشور ہے، میرے رب کا منشور ہے۔ تو قرآن اٹھاتے وقت اس کا بوسہ لینا، اس کو آنکھوں پہ رکھنا، یہ قرآن کی تعظیم ہے، قرآن کا ہم پر حق ہے۔ قرآن کی تعظیم یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کو کسی اچھے کاغذ پہ، عمدہ کاغذ پہ چھپوائیں، بہترین جلدوں کے ساتھ مجلد کیا کریں، یہ قرآن کی تعظیم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی نے قرآن کا ایک نسخہ پیش کیا جو بالکل چھوٹا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا ھذا القرآن کلہ، یہ پورا کی پورا قرآن ہے۔ تو حضرت عمر غصے ہو گئے، فضربہ بالدرہ، اس کو کوڑا مارا اور فرمایا عظیموا کتاب اللہ، کتاب اللہ کی تعظیم کیا کرو۔ یہ کیا چھوٹے باریک کاغذ پر لکھا ہوا، چھوٹے چھوٹے حروف کے ساتھ لکھا ہوا، یہ قرآن کی تعظیم کے خلاف ہے۔ کاغذ عمدہ، معیاری، جلدیں خوبصورت، اور آج الحمدللہ مارکیٹ میں بعض چھاپا خانے والے اتنے عمدہ کاغذ پہ قرآن چھپواتے ہیں، اتنی خوبصورت جلدیں ہوتی ہیں، دیکھتا ہے بندہ تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ جب بھی ہم اپنے بچے کے لیے قرآن لاتے ہیں تو ایسی ہی قرآن، ایسی ہی نسخے کا انتخاب کریں، اور ان چھاپا خانوں والوں کی حوصلہ شکنی کریں جو ناقص کاغذ پر ناقص جلدوں کے ساتھ قرآن چھپواتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کیا کریں، بہترین عمدہ کاغذ والا قرآن خریدیں، اپنے بچوں کو دے دیا کریں۔ اور قرآن کی تعظیم یہ بھی ہے کہ قرآن رکھنے کے لیے بہترین، اعلیٰ اور قیمتی رحل کا انتظام کر لیں، بہترین تپائی کا انتظام کریں۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان اگر اپنے گھر میں بیت الخلا یعنی لیٹرین کا دروازہ بنواتا ہے تو پہلے تو اچھی لکڑی تلاش کرتا ہے، پھر کاریگر سے کہتے ہیں ذرا مجھے کاپی دکھا دو آپ کے پاس کون سی ڈیزائن ہے، پھر وہ ڈیزائن کا انتخاب کرتا ہے کہ اس ڈیزائن کا دروازہ میں نے بنوانا ہے۔ اور لیٹرین کا دروازہ بنوانے کے لیے بہترین لکڑی تلاش کی جاتی ہے، اعلیٰ ماہر کاریگر کا پتہ کیا جاتا ہے، پھر اپنے پسند کا ڈیزائن اس کو بتایا جاتا ہے، لیٹرین کے لیے دروازہ بن رہا ہے۔ اور جب قرآن کے لیے تپائیاں بنوائی جاتی ہیں مسجد میں تو یہ نہیں پوچھتے کہ لکڑی کچی ہے یا پکی ہے، کالی ہے یا سفید ہے، اور پورے شہر کا سب سے نالائق کاریگر جو ہوتا ہے اس سے ہم تپائیاں بنواتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے ہمارے بازاروں میں، ہماری دکانوں میں جوتیاں رکھنے کے لیے جو ریکس بنے ہوتے ہیں وہ مسجد میں قرآن کی تپائیوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس قوم پر اللہ کا غضب نازل نہ ہو تو اور کیا نازل ہو۔ قرآن کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ بہترین تپائیاں قرآن کے لیے ہونی چاہیے، عمدہ تپائیاں۔ ہم اگر قرآن سے محبت کرتے ہیں، مدارس والے بیچاروں کے پاس تو فنڈ نہیں ہوتا، وہ تو بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم پہلی فرصت میں جائیں اور کسی اچھے کاریگر سے بات کریں کہ بہترین لکڑی کی عمدہ تپائی اب ہم نے آپ میرے لیے بنوائے، میں نے مسجد میں رکھنی ہے، میں نے مدرسے میں دینی ہے، تاکہ قرآن کے لیے تپائیاں اعلیٰ اور عمدہ ہوں۔ قرآن کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے، اور قرآن کی تعظیم یہ بھی ہے کہ ہم اہل القرآن کی تعظیم کریں۔ اہل القرآن، آپ کے 4 بچے ہیں، 4 بچوں میں 3 بچے تو کالج اور اسکول میں جاتے ہیں اور 1 بچہ قرآن کا حفظ کر رہا ہے، تو پھر حق بنتا ہے کہ حفظ کرنے والے بچے کا گھر میں تعظیم اور احترام کا مقام ہو۔ لیکن آج کل تو معاملہ الٹا ہے، بچے جو کالج میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، ان کا یونیفارم، ان کے سوٹ بوٹ، ان کا سائیکل موٹر سائیکل وہ اعلیٰ،
اور جو بیچارہ حفظ کرنے کے لیے جاتا ہے اس کو جیسے کیسے سوٹ پہنا دیا، جیسے پرانے پھٹے ہوئے جوتے پہنا دیے، جیب خرچ بھی بہت محدود دیتے ہیں، سائیکل موٹر سائیکل بھی بیچارے کی پرانی ہوتی ہے، کہتے یہ تو ویسے مدرسے میں جاتا ہے۔ کالج جانے والوں کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور کپڑے بھی مہنگے لے کے دیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ ہم یہ امتیازی سلوک کرتے ہیں، یقیناً یہ قرآن کی تعظیم کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اگر اس بیٹے کو باقی بیٹوں پر فوقیت نہ دی جائے تو کم از کم اس کا درجہ کم بھی نہ رکھا کریں، برابر تو کم از کم رکھا کریں۔ اسی طریقے سے اہل القرآن کی تعظیم یہ بھی ہے کہ محلے میں، مسجد میں جو قرآن پڑھانے والے مدرسین ہوتے ہیں اور قرآن سنانے والے امام ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ہم ان کی تعظیم اور احترام کیا کریں، کیونکہ کسی قاری کی تعظیم یہ حقیقت میں قرآن کی تعظیم ہوتی ہے، کسی حافظ کی تعظیم حقیقت میں قرآن کی تعظیم ہوتی ہے۔ اگر ہم نے کسی حافظ کو حقارت کی نظر سے دیکھا، حقیقت میں قرآن کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان حضرات کی تعظیم کریں، کیونکہ قرآن کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، ان کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں اور قوموں کو پستی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جنہوں نے قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کر لی، قرآن نے ان قوموں کو بلندی عطا کر دی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے قرآن کیسے بلندی عطا کرتا ہے؟ سادہ گتا ہوتا ہے، اس گتے کو ہم گندی نالی میں پھینک دیتے ہیں، پھینکنے کی گنجائش موجود ہے، ہم کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیتے ہیں، ہمارے پاس گنجائش موجود ہے، ہم اس کو پاؤں تلے رونتے ہیں، ہمارے پاس گنجائش موجود ہے۔ سادہ گتا ہے، لیکن کوئی بندہ اسی گتے کو اٹھا کے اس کو صاف کرتا ہے اور پھر اسی گتے کو قرآن کے ساتھ نتھی کرتا ہے، قرآن کا جلد بناتا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں اب اس گتے کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اب یہ عام گتا نہیں ہے، یہ قرآن کا جلد بن چکا ہے۔ اگر کم قیمت گتا قرآن کا جلد بن گیا، اب اس گتے کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، تو وہ حافظ، وہ قاری جس نے 30 پارے قرآن اپنی سینے کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے، اس کی عزت اور احترام کا کیا عالم ہوگا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ خسارے میں ہیں جو حفاظ، قراء اور علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کو کبھی بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی دولت اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی ہے۔ اور جن لوگوں نے علماء اور طلباء کی تعظیم کر لی تو کئی مرتبہ یہ تعظیم بندے کو لمحہ بھر میں ان مقامات پہ پہنچا دیتی ہے جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ڈاکو تھا، بدنام زمانہ، لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا، لوگ بڑے تنگ تھے اس سے۔ لیکن وہ ڈاکو جب فوت ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، بڑا اعلیٰ مرتبہ ملا ہوا، عالیشان محل میں ہے۔ وہ خواب دیکھنے والا حیران، اس سے ملا، اس سے کہا تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تو پورے شہر کے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ تو ڈاکو نے کہا ہاں تھا تو میں بہت برا، بہت بدنام، لیکن میں نے ایک عمل ایسا کیا جس کی بدولت اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا۔ ایک دن نہر کے کنارے ہاتھ دھونے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، ابھی میں نے نہر میں ہاتھ ڈالے نہیں تھے، میں نے دیکھا کہ میں تو اوپر کی جانب بیٹھا ہوا ہوں، نچلی جانب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں گناہگار آدمی، جب میں ہاتھ دھوؤں گا تو میرے ہاتھوں کا مستعمل پانی بہتا ہوا امام احمد بن حنبل کی طرف جائے گا، یہ تو ان کی تعظیم کے خلاف ہے۔ چنانچہ میں وہاں سے اٹھا، ایسی دور نچلی جانب چلا گیا، میں نے وہاں پہ ہاتھ دھو لیے، میں نے امام احمد بن حنبل کی تعظیم کر لی، اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو اہل القرآن کی تعظیم یہ ہم پر لازم ہے، یہ قرآن کا ہم پر اگلا حق ہے۔ پہلا حق قرآن پر ایمان لانا، دوسرا حق قرآن کی تلاوت کرنا، تیسرا حق قرآن کو یاد کرنا، خود حافظ بننا یا اپنے بچوں کو حافظ بنانا، اور جب بچے حافظ بن جاتے ہیں تو قرآن یاد رکھنے میں اپنے بچوں کی مدد کرنا کہ بچے قرآن کے حافظ رہیں۔
اور قرآن کو سمجھنا، معانی اور مفاہیم کو سمجھنا، پھر قرآن پہ عمل کرنا، قرآن کی تعظیم کرنا۔ اور قرآن کا ہم پر اگلا حق یہ ہے کہ بطور نظام زندگی کے ہم قرآن کو اپنے معاشرے میں اور اجتماعی زندگی میں نافذ کر دیں۔ قرآن کوئی انفرادی عمل کرنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک نظام کی حیثیت رکھتا ہے، اور پورے معاشرے میں نظام کے طور پہ نافذ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہم خود تو عملاً کوئی کام نہیں کر سکتے، البتہ ہماری معاشرے میں، ہماری سرزمین پہ کچھ ایسی شخصیات موجود ہیں، دینی جماعتیں ہیں، دینی شخصیات ہیں، جو قرآن کے نفاذ کو، قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے تگ و دو میں مصروف ہیں۔ ہم ان کے دست و بازو بنیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کر لیا کریں۔ یہ قرآن کا ہم پر حق ہے، اور قرآن کا ہم پر آخری حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اگلی نسلوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ میں اگر حافظ ہوں، قاری ہوں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ اگلی نسلوں تک اس امانت کو پہنچاؤں، اور ہمارے وہ بھائی جو حافظ قاری نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں، تو ان پر بھی لازم ہے، کوئی کاروباری بندہ ہے، کوئی ملازمت پیشہ ہے، تو معاشرے میں وہ لوگ جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو، قرآن کی امانت اگلی نسلوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے دست و بازو بنیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی حوصلہ شکنی نہ کیا کریں، تو یوں ہم بھی قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں کردار ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ 7-8 حقوق میں نے قرآن کے بتائے ہیں، اگر ہم نے ان حقوق کو ادا کر لیا تو یقیناً قرآن قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مؤثر شفاعت قرآن پاک کی ہوگی۔ حضرات اولیاء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے، حضرات انبیاء بھی شفاعت کریں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن بڑا جھگڑالو سفارشی ہے، بڑا جھگڑالو سفارشی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جھگڑ کے اپنی بات منوائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء ہوں، شہداء ہوں، حفاظ ہوں، وہ تو خود اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا غصے ہو جائے کہ تجھے کیا ہوا، کیوں ضد کر رہا ہے، تجھے کس نے حق دیا ہے کہ میرے ساتھ ضد کر رہا ہے، یہ تو ضد کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ حضرات انبیاء کرام کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اصرار بھی کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے ضد بھی کر سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جھگڑالو سفارشی ہے، اور جس کی سفارش کے لیے قرآن کھڑا ہو گیا بس اس پر سعادت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے ان حقوق کو پہچانیں، ان کو یاد کر لیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔